اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48 سے درس شروع ہو رہا ہے، 48 سے۔ اور بچو اس دن کی عدالت سے، اپنے اعمال کے اس دن برے انجام سے، جس دن کوئی جان، کوئی نفس کسی دوسرے جان کے کسی بھی کام نہیں آئے گی، اور کسی طرح کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کمپنسیشن کوئی نہیں لیا جائے گا، اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس آیت کی تشریح کافی ہو چکی تھی، بات چل رہی تھی شفاعت کے اوپر کہ شفاعت کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کہا کہ کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ قرآن نے ذکر کیا دوسری جگہوں پر شفاعت کا کہ اللہ کے اذن سے شفاعت ہوگی، لیکن ہمارے یہاں جو شفاعت کے تصورات ہیں اس کو میں نے تفصیل سے رکھا تھا پچھلی بار کہ وہ غلط ہیں، اور انہیں کہیں غلط ثابت کرنے کے لیے کسی بہت زیادہ گہرائی میں بھی نہیں جانا ہے۔ تو صرف وہیں انہی کتابوں میں جہاں وہ لکھے ہوئے ہیں وہیں پر مختلف واقعات جتنے آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جتنی تفصیلات شفاعت کی ایک دوسرے کے خلاف ہیں، وہی ثابت کرتی ہیں کہ وہ روایات صحیح نہیں ہیں۔ میں بہت مختصر سا اس کا صرف خلاصہ لے رہا ہوں، پچھلی بار تفصیل سے لیا تھا اور آخر کا کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ پچھلی بار جو اس سلسلے میں میں نے جو چیزیں رکھی تھی ان کا صرف خلاصہ ہے۔ ایک تو حدیث، طویل حدیث یہ تھی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت جو میں نے پہلے بیان کی تھی کہ سارے نبی شفاعت سے انکار کر دیں گے، ہر ایک اپنا اپنا کچھ عذر رکھے گا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی، یا کیا گناہ ہو گیا تھا، یا کیا خطا ہو گئی تھی، اس لیے ہم شفاعت نہیں کر سکتے، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور 3 مرتبہ کریں گے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ ہر دفعہ ایک حد مقرر کر دے گا کہ بس اتنی کر سکتے ہو، تو پھر وہ اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر یا جہنم سے بچا کر پھر سجدے میں چلے جائیں گے، اور پھر اس طریقے سے 3 مرتبہ ہوگا، یہاں تک کہ بس بہت تھوڑی سی تعداد ایسی رہ جائے گی، باقی جو رہ جائے گی جب ان کے لیے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو میں خود نکالوں گا، اور پھر دوسری روایات میں ہے کہ وہ ہاتھ ڈال کے جہنم میں ایک مٹھی سے ان کو نکال لے گا۔ اب تو سب نکل گئے نا، کوئی بچا نہیں۔ اس پر تو ہم بات کریں گے، اور دوسری تفصیلات ہیں انہی کتابوں کے اندر ان کی روشنی میں، لیکن پہلے اسے دیکھیں کہ ایک روایت یہ ہے حضرت انس کی، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایمان لانے والے سخت گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے۔ یہ کس وقت کی بات ہوگی؟ قیامت کے دن، یا تو جنت جہنم حساب سے پہلے کی بات ہوگی، اور یا حساب ہو چکا ہوگا اس کے بعد کی بات ہوگی۔ یہ جہنم میں ڈالے جانے کے بعد تھوڑی ہے، یا کوئی جنت میں بھیج دیا گیا اس کے بعد تو نہیں ہے، جب سب اکٹھے ہیں اس وقت کی بات ہے۔ تو یا حساب سے پہلے ہے جو حساب ہوگا، اور یا حساب کے بعد ہے، ابھی ان کو جنت یا جہنم میں بھیجا نہیں گیا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ سب گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے سارے، حتیٰ یہم بذالک، ان پہ زبردست ان سب کو روک لیا جائے گا، ان کو سب کو ڈیٹین کر دیا جائے گا، تو اور وہ سب پھر گھبراہٹ طاری ہونی شروع ہوگی، اور سب بے پناہ گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے۔ قرآن شریف یہ کہتا ہے، میں نے پچھلی دفعہ آیات رکھی تھی، یوم تبیض وجوہ، اس دن بہت سے چہرے بڑے روشن ہوں گے، اور جو چہرے روشن ہوں گے وہ جنت میں بھیجے جائیں گے، ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں۔ کسی پر بہت ایسی بڑی تعداد ہوگی کہ وہ تو پہلے ہی سے اللہ کے فضل سے وہ اچھی حالت کے اندر ہوں گے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے سب گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور پھر فیصلہ ہو جانے کے بعد تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایمان لانے والے گھبرائے ہوئے ہوں، جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ گھبرائیں۔ تو یہ سب کو روک رکھنا اور سب کے اوپر ایک گھبراہٹ طاری ہونا، جتنے ہیں سب ایمان والے نبیوں کو چھوڑ کر، تو یہ تو قرآن کی بہت سی آیات کے خلاف ہے۔ پھر تفصیلات میں نے رکھی تھی، سب آیات پہلے رکھی تھی، اب اس وقت تو میں صرف خلاصہ لے کر چل رہا ہوں۔ اب ایک حدیث جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
وہ تفصیلات رکھ دیں کہ سب اپنا اپنا عذر کر دیں گے، جس میں حضرت ابراہیم یہ کہیں گے کہ میں نے جھوٹ بولے تھے، اس کی حقیقتیں رکھ دی تھی میں پچھلی مرتبہ۔ نبی تو جھوٹا نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب یہ دوسری لمبی حدیث ہے، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں، یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ شفاعت الملائکہ، ملائکہ کر چکے شفاعت، فرشتوں نے شفاعت کر لی، سفارش۔ شفاعت نبیون، سارے نبی شفاعت کر چکے، نبیون سب نبیوں نے بھی شفاعتیں کر لی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب وہاں تو سارے نبی منع کر رہے ہیں، اسی کے برابر میں ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ تفصیل، وہ بھی بخاری مسلم کی، یہ بھی بخاری مسلم کی ہے۔ سارے نبی منع کر رہے ہیں کہ ہم سے تو غلطیاں ہو گئی تھی یا خطا ہو گئی تھی یا گناہ ہو گئے تھے، ہم نہیں کر سکتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور کوئی بچے گا نہیں، جو تھوڑے سے بچیں گے ان کو اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، وہ کہے گا کہ ابھی میں خود نکال لوں گا۔ جس نے کوئی نیکی کبھی کی ہی نہیں ہوگی، ذرا سی بھی نیکی کی ہوگی، ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیں گے۔ تو جب سب کو نکال چکے تو یہ ملائکہ کن کی شفاعت کر رہے ہیں؟ فرشتے، سب کو تو انہوں نے نکال لیا، اور یہ کس کی شفاعت کر رہے ہیں؟ نبی۔ یہ تو پہلے ایک دوسری اس کے اندر روایت میں کہا کہ وہ تو سب منع کر دیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ اگر آپ ان کو ذرا غور سے پڑھ لیں، ہر ایک ہے، میرے توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو بہت کنٹرڈکشن اور بہت تضاد ملیں گے، بہت بڑے بڑے کنٹرڈکشن اور تضاد، کہ جو ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں وہ تفصیلات سب۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا مذاق نہیں ہے جنت میں داخل، ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے۔ یہ آیت بھی میں نے ریپیٹ کی، پچھلی بار رکھی تھی۔ کیا تم نے یہ حساب لگا رکھا ہے، ہم حسب تم، کیا یہ گمان کر رکھا ہے، خیال تمہارا ہے ایسا، ان تدخلوا الجنت، جنت میں تمہیں انٹری مل جائے گی، داخلہ مل جائے گا، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یہ تو صرف انہیں ملے گا داخلہ جنہوں نے زندگی میں اپنی جہاد کیا ہوگا، یعنی مسلسل دین کے لیے کچھ کوششیں کی ہوں گی، جہاد لڑائی کو نہیں کہتے، مسلسل دین میں جد و جہد و کوشش کی ہوگی دین کے لیے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اس پر ثابت قدم رہے ہوں گے، بہت نیکی والے لوگ ہوں گے، یا عام نمازیں پڑھنے والوں سے اونچے درجے کے لوگ ہوں گے، کہ جو زندگی میں جہاد نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، یہ تو ان سے اور اوپر کے درجے کی بات ہو رہی ہے، جب تک یہ نہیں کیا ہوگا تم سمجھ رہے ہو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، وہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر جس نے ذرا بھی نیکی کی ہوگی وہاں تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال لائیں گے، جس نے کچھ بھی نہیں کی ہوگی وہ صرف رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، کلمے کا لفظ کہیں بولا ہوگا تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ اب نبی کس کی کر رہے ہیں، ملائکہ کس کی سے، یہ تو ایک سوال تھا، یہ دوسرا کہ یہ وہ قرآن کے خلاف ہے کہ جس نے بھی کلمہ ایک دفعہ زبان سے کہیں ادا کر دیا تھا تو وہ ہر حالت میں اللہ پہ لازم ہو گیا کہ جنت میں جائے گا، اور پھر اعمال تو چاہے جتنے برے ہوں تو سب جب بچا لیں گے جہنم سے، تو یہ جہنم میں ڈالنے کے بعد کی بات تھوڑی ہے، ڈالے جانے کے بعد، اور پھر جو ڈالے جائیں گے وہ گھبرائیں، جو ان کے تو چہرے روشن ہوں گے، جو اچھے لوگ ہوں گے، قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کے خلاف ہیں۔ شفاعت کا انکار کرنا مقصد نہیں ہے، کیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کی بات بھی قرآن کر رہا ہے۔ مثلا میں نے تو آپ کو یہ تفصیلات بتائی جس کی وجہ سے لوگ مطمئن ہو جائیں کہ بس کچھ بھی کر لیں، اور یہی مطمئن پوری کی پوری بھیڑ کو کیا گیا ہے، اس سے نکالنا ہے کہ جو حقیقت ہے اس کا سامنا کرے۔ شفاعت برحق ہے، اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ مثلا قرآن یہ کہتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ تو آپ سب کو یاد ہوگی، آیت الکرسی اس میں ہے۔ کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر، الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر اس کے یہاں شفاعت کر سکے، یعنی اس کے اذن سے کچھ لوگ شفاعت کریں گے، جو بھی ہوں۔ اب ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ سارے نبی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، اور ایک تو حدیث، ایک روایت وہ بھی ہے کہ میں نے پچھلی مرتبہ تذکرہ کیا تھا کہ سب ایمان لانے والے جتنے جنت میں بھیجے جا رہے ہوں گے وہ منع کر دیں گے کہ ہم تو نہیں جائیں گے، یہ ہمارے محبت کرنے والے اتنے بہت سے ہیں، یہ جہنم میں جا رہے ہیں، ان کے بغیر تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اختیار دے دے گا، وہ ان سب کو بچا لیں گے۔ تو یہ کہاں سے بچ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جب وہ سب کو نکال چکے ہوں گے؟ یہ تو بہرحال ان تضادات کی بات تھی۔ شفاعت کے لیے قرآن کہتا ہے اللہ کے اذن سے ہوگی۔ شفاعت کہتے کیسے ہیں، یا اذن کا مطلب کیا ہے، اسے سمجھ لیجئے۔ ہمارے یہاں اذن کا مطلب ہمارے ذہنوں کے اندر ایسا ہے جیسے نکاح میں اذن لیا جاتا ہے لڑکی سے،
تو اذن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی تمہیں یہ نکاح قبول ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے. تو جو اذن دے رہا ہے اس سے پہلے پوچھا جاتا ہے، اس نے اجازت دے دی، یہاں مجھے قبول ہے، اب اذن ہو گیا. تو اذن کا تصور ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی بات کوئی پوچھے اور اس کی پرمیشن دے دی جائے. تو اب وہ شفاعت کے لیے اس سے بھی یہی ذہن کے اندر یہاں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اور نبی یا انبیاء یا ملائکہ یا جو بھی کریں گے، اب اس تضاد یا کنٹرڈکشن کو تو چھوڑ دیجئے، جو بھی شفاعت کرنے والے ہیں وہ اللہ سے اذن لیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں شفاعت یا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جنہیں اذن دے گا، اجازت دے گا، وہ کریں گے. یہ مفہوم نہیں ہے اس کا، اس لیے کہ اذن کے لفظ کا مطلب یہ دو مطلب ہیں. مخلوق کے لیے کچھ اور مطلب ہے، اور خالق کے لیے اللہ کے ساتھ میں جب لفظ اذن آتا ہے تو اس کا مطلب اجازت نہیں ہوتا، پرمیشن نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے حکم. میں مثالیں رکھ رہا ہوں قرآن شریف کی آیات کی. دیکھیں یہ تو انسانوں سے اذن کی بات ہوئی. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، جو ان کے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، جن کے وہ انڈر میں ہیں، ان کے اذن سے ان سے نکاح کرنا ان عورتوں سے. تو اذن کا مطلب ہوا کہ جب وہ اجازت دے دیں. آرڈر نہیں ہوا. وہ آرڈر کیسے دے دیں گے کہ ہماری لڑکیوں سے نکاح کرو؟ جنہیں نکاح کرنا ہے وہ اذن لیں گے تو ان کا کہ ان کے سرپرستوں سے بھی لینا، گارجین سے اذن لینا. وہ اجازت دے دیں، تم پوچھنا، وہ اجازت دے دیں تو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. تو یہ تو ہے مخلوق کے لیے اذن، جو تصور آپ کے ذہنوں میں ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیے اللہ کے لیے قرآن میں نے چند جگہ لی ہیں، سب جگہ ایسے ہی ہے. سورہ بقرہ ہی آگے آئے گی آیت یہ 97، آیت نمبر 97. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ان کو بتا دو کہ جو جبریل کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تھے اہل کتاب میں کچھ جو جبریل کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کو بتا دو کہ ان کے دشمن تو اللہ کا دشمن ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے بھیجا تھا جبریل کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر کلام نازل کرنے کے لیے. وہ اللہ کے اذن سے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے قلب کے اوپر کلام نازل کرنے کے لیے اللہ کے اذن سے جبریل آتے ہیں. تو ان سے کس بات کی دشمنی؟ اللہ کے اذن سے، اجازت سے. یعنی وہ جا کے پوچھتے ہیں اللہ کلام نازل کراؤں نہیں کراؤں، اور پھر اجازت مل جاتی کہ جاؤ کراؤ. اللہ نے حکم دیا کہ یہ کلام نازل ہونا ہے. تو یہاں اجازت نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے، وہ نکاح والا یا مخلوق والا اذن نہیں ہے. اذن کا مطلب ہر جگہ ترجمہ بھی سب نے یہی کیا ہے، حکم سے. اللہ کے حکم سے جبریل کلام نازل کرتے ہیں. حضرت جبریل اللہ کی اجازت سے نہیں. ایسی وہ اجازت نہیں کہ پہلے وہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں کیا کلام نازل کروں، میں کرنا چاہ رہا ہوں ذرا، تو وہ اجازت دے دیتا ہے. اللہ نے حکم دیا، اسے اللہ کا اذن کہتے ہیں. اور دیکھیے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. کوئی نفس، کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر موت آ جائے اسے. اور یہ اس کی بھی ایک مدت ہے اللہ کے قانون کے اندر کہ کیسے آئے گی، کب آئے گی. اللہ کے اذن کے بغیر موت نہیں آئے گی کسی کو، اجازت کے بغیر. کہ پہلے وہ اجازت لے گا کہ اب میں مر جاؤں. جس کو نہیں ملے گی وہ نہیں مرے گا، جسے مل جائے گی وہ مر جائے گا. اجازت تو اسے کہتے ہیں. یعنی وہ جو اذن کا جو تصور مخلوق کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مرنے والا جو ہے اس کی جان یا اس کا نفس پہلے اللہ سے پوچھے کہ میں مرنا چاہ رہی ہوں یا مرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آئے گی. تو جب اللہ کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے تو وہاں مطلب ہوتا ہے حکم، اذن کا مطلب، وہاں پرمیشن نہیں ہوتا. اور دیکھیے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ 4 آیت نمبر 64 سورہ نساء کی. ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ اسی لیے بھیجا إِلَّا لِيُطَاعَ کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کو اوبے کیا جائے اللہ کے اذن سے. پہلے اللہ سے پوچھیں کہ ان کی اطاعت کریں ہم، پرمیشن نہیں. اللہ کا حکم ہے اس کی اطاعت کی جائے گی جب رسول آئے گا تو اذن کا مطلب ہے حکم. جب اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، وہاں پرمیشن نہیں کہ کوئی پرمیشن لے رہا ہے کہ آپ پرمیشن دے دیجیے، ہمارے پاس آئے ہیں رسول بن کر، ہم ان کی اطاعت کریں یا نہیں کریں.
اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے گی. ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ. اذن کا لفظ میں مختلف جگہوں پہ دکھا رہا ہوں. جب اللہ کے ساتھ آیا کہ وہ اس کے ذریعے جو اتباع کرے اس کی رضا کی، اس کو اللہ جو ہے وہ صحیح راستے دکھاتا ہے، ہدایت کے راستے، سلامتی کے راستے، سبل السلام. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور انہیں نکال کر لے جاتا ہے اندھیروں سے اجالے کی طرف بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، پرمیشن سے نہیں، اپنے حکم سے، اپنے مشیت سے، اپنے ول سے، اجازت سے نہیں. إِلَّا بِإِذْنِهِ، وہ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. اس کی رضا یا اس کا حکم یہ ہے کہ ان کو لے جاؤ اجالے کی طرف جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، انوسرن کیا ہے. اور دیکھیں میں بہت سی جگہ دکھا رہا ہوں کہ اتفاق نہیں ہے کوئی، مختلف جگہوں پہ جہاں اللہ کے ساتھ لفظ اذن آیا. سورہ مومن کی آیت ہے 78. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کوئی رسول کوئی آیت نہیں لا سکتا. اب آیت کے مطلب معجزے بھی ہوتے ہیں، نشانیاں بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے یہ بھی آیت، یہ سب آ گئی اس کے اندر. کوئی رسول کوئی آیت جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی پرمیشن کے بغیر. کیا یہاں حضرت موسیٰ پہلے پوچھ رہے ہیں اللہ سے اجازت لے رہے ہیں لاٹھی ماروں؟ اللہ کا حکم آیا کہ بھئی یہاں آپ اپنے عصا کا، تم اپنے موسیٰ اپنے عصا کا استعمال کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اللہ اس آیت کو کیا لوگوں کے سامنے پیش کر دوں؟ پھر اللہ کی پرمیشن آئے گی. اللہ کا حکم ہے کہ یہ تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، پہنچا دو. بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو جو بھی تمہارے رب کے پاس سے آتا جائے. یہ اللہ کا حکم ہے، پرمیشن نہیں. یعنی وہ پرمیشن نہیں جس میں پہلے کوئی پوچھے اور پھر اجازت، پھر وہ اجازت گرانٹ ہو رہی ہے، پرمیشن گرانٹ ہو رہی ہے. ایسی کوئی پرمیشن نہیں. ما اصاب من مصیبت، سورہ 64 آیت نمبر 11. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی. اللہ کا قانون ہے، اس کے حکم کے مطابق آتی ہے، اللہ سے اجازت لے کے نہیں آتی کہ بتائیے نازل ہو جاؤں میں فلاں کے اوپر. تو یہ جو حالات پیش آتے ہیں اللہ کے حکم، اللہ کے مشیت سے، اللہ کے ول سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ میں جب بھی ذکر آئے گا، لفظ اذن آئے گا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے حکم. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ ذرا آپ اجازت دے دیجیے تو جسے چاہے اجازت دے دے اور جسے چاہے نہ دے. اس کا یہ ہوتا ہے جب بندوں کے لیے لفظ اذن آتا ہے تب ہوتا ہے کہ کوئی پوچھ رہا ہے تو اس کا اذن دے دیا کہ مطلب